ورنہ اگر آج کربلا نہ ہوتی تو شاید مسلمانوں کا کوئی اور رنگ ہوتا۔ اس ملک کی سالمیت میں بالخصوص مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا ہے، شاید دنیا کو یہ کردار نظر نہ آتا۔ پھر معاملہ القتل بالقتل والا چلتا کہ خون کا بدلہ خون۔ آج ہمارے بچے اگر مارے جا رہے ہیں اور ہمارے جوانوں کے ساتھ ماب لنچنگ ہوتی ہے تو پھر کسی کے بچے محفوظ نہ رہتے۔ ہمارے ہندوستان کی آزادی میں جو کردار ہمارے علماء نے ادا کیا، مسلمانوں نے ادا کیا، اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور خود گاندھی جی نے، ہمارے ملک کے جو راشٹرپتا ہیں، انہوں نے خود کہا تھا 1927 میں کہ اگر آج ہمارے پاس امام حسین جیسے 72 ساتھی ہوتے تو میں 2 دن میں انگریزوں کے ہاتھوں سے اپنے ملک کو آزاد کروا لیتا۔ حقیقت میں جو خلوص، جو وفا، جو پیار، جو عقیدت، جو محبت، جو صبر و استقامت اور جو شجاعت اور بہادری کا درس آپ کو کربلا دیتی ہے نا، آپ کو دنیا میں ایسا درس کہیں نہیں ملے گا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ تو صرف ایک کہانی ہے، یہ ڈرامہ سیریل ہے، معاذ اللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمہاری علم کی سطحیت ہے یا تو تمہاری جہالت۔ آج ہمارے بیچ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ کربلا تو ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، ایک داستان ہے جس میں بھی 90% جھوٹ بھری ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کربلا ایک فلمی سٹوری ہے، معاذ اللہ ایک ڈرامہ سیریل ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب، کربلا ڈرامہ سیریل تمہارے نزدیک ہوگی، کربلا کہانی اور قصہ تمہارے نزدیک ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک کربلا کسی قصے اور کہانی کا نام نہیں ہے، ڈرامہ سیریل کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا ہمارے نزدیک ایک تہذیب کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے، ایک ثقافت کا نام ہے۔ کربلا ہمیں فکر دیتی ہے، یہ ایک مکتب ہے، ایک مدرسہ ہے ہمارے نزدیک، جہاں سے ہماری اور ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اس مجلس امام حسین میں آ کے ہمارے بچے قصے اور کہانیاں نہیں سنتے ہیں، بلکہ یہاں آ کر کے سیدنا امام علی مقام امام حسین کی زندگی سن کر کے وہ اپنی زندگی جینے کا سلیقہ سیکھتے ہیں۔ ورنہ اگر آج کربلا نہ ہوتی تو شاید مسلمانوں کا کوئی اور رنگ ہوتا۔ اس ملک کی سالمیت میں بالخصوص مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا ہے، شاید دنیا کو یہ کردار نظر نہ آتا۔ پھر معاملہ القتل بالقتل والا چلتا کہ خون کا بدلہ خون۔ آج ہمارے بچے اگر مارے جا رہے ہیں اور ہمارے جوانوں کے ساتھ ماب لنچنگ ہوتی ہے تو پھر کسی کے بچے محفوظ نہ رہتے، پھر تمہارے ساتھ بھی ماب لنچنگ ہوتی۔ آج ہمارے بزرگوں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں تو تم کیا سمجھتے، تم ایسے آزاد گھومتے، سینہ تان کر کے چلتے؟ آج ہمارے جوانوں کا اپمان کیا جا رہا ہے تو تم عزت سے رہ لیتے؟ لیکن نہیں، مسلمان پھر بھی صبر کر رہا ہے، یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، کربلا ہمیں ثقافت سکھاتی ہے، تہذیب سکھاتی ہے، اور کربلا ہمیں حوصلہ دیتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا سکھاتی ہے۔ کربلا ہمارے بچوں کو جوان کرتی ہے۔ اور اگر تمہیں یہی لگتا ہے کہ کربلا صرف ایک کہانی ہے، کربلا صرف ایک قصہ ہے، آپ دیکھیے کس طرح بات کر رہے ہیں صاحب، کہ ایک بزرگ کا نام لے کر کے، حوالہ دے کر کے کہ محدث اعظم پاکستان سے کہا گیا کہ آپ کوئی مستند اور معتبر داستان کربلا سنائیے، تو وہ اسٹیج پر آئے اور بزرگ نے فرمایا کہ بھئی امام حسین مدینے سے چلے کربلا پہنچے اور کربلا کے میدان میں انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، وما علینا الا البلاغ، بات ختم ہو گئی۔ میں سب سے پہلے تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ کا حوالہ تم دے رہے ہو، اس کا مضبوط حوالہ کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایسا بزرگ نے فرمایا ہی فرمایا ہے؟ کسی ایک رسالے میں ان کا کوئی قول پڑھ کر کے، کسی اخبار میں کوئی جملہ سن کر کے تم نے اس کو اتنی مضبوط دلیل سمجھ لیا کہ اب اس کے علاوہ ہمارے باقی اکابرین نے، ہمارے علماء اہل سنت نے جو واقعات کربلا کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں، تحریریں لکھی ہیں، تقریریں کی ہیں، اور آج تک پوری امت کو جو ہمارے اکابرین سناتے آئے ہیں، یار اس ایک قول کی وجہ سے ان سب کو آگ لگا دیا جائے، ان کی کتابوں کو، تحریروں کو، تقریروں کو سب کو اٹھا کر کے بھاڑ میں جھونک دیا جائے؟ یہ اتنی مضبوط تمہارے لیے دلیل ہو گئی، نص قطعی ہو گئی؟ اور تم جھوٹا کس کو کہہ رہے ہو؟ امام علی اکبر کی شہادت جھوٹی ہے، معصوم علی اصغر کی شہادت جھوٹی ہے، خیمے جلانا جھوٹا ہے، قافلے حسین پہ کھانا پانی بند کرنا یہ سب جھوٹ ہے، بھوکا پیاسا تڑپا کر کے ان کو شہید کرنا یہ سب جھوٹ ہے۔ پہلے یہ بولی ابن تیمیہ جیسے گنڈے بولا کرتے، اس کے ہمنوا بولتے تھے،
جو آج یزید جیسے ناپاک کو رحمہ اللہ اور رضی اللہ کا ٹائٹل دیتے ہیں، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں. یہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیے، مجموع الفتاوی وغیرہ. تو جو باتیں پہلے غیر بولا کرتے تھے، آج یہ صاحب ان کو نئی تحقیق کا بھوت سوار ہوا ہے اور سستی شہرت کے لیے اپنی چرب زبانی دکھاتے ہوئے آ کر کے سنیوں کے اسٹیج پہ اس طرح کی خرافات کرتے ہیں اور ایسی بکواس کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے تھے پہلے کہ بھائی، میں کبھی کبھار اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے وہ بولتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا سیدنا امام علی مقام کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، وہ بہت غلط ہوا، بڑا ظلم ہوا ان پر، ہم مانتے ہیں. لیکن یہ کیا کہ تم لوگ ہر سال وہی قصے کہانیاں دہراتے ہو، وہی داستان بیان کرتے ہو. ہر سال جب بھی محرم آتا ہے تم لوگ اتنے سارے پیسے اکٹھے کرتے ہو، مجلس کرتے ہو 10 دن کی، اور پھر اس میں وہی قصے، وہی کہانیاں، وہی شہادت بار بار دہرانے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ اچھا پھر بھی وہ لوگ، میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا ہی تک محدود تھے. یہ صاحب اٹھے تو انہوں نے 2 قدم اور آگے بڑھ کر کے کیا کہہ دیا کہ یہ سب فلمی سٹوری ہے، یہ ڈرامہ سیریل ہے معاذ اللہ، اور یہ 90% جھوٹی ہے. میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم کربلا کو قصہ ہی کی حیثیت دے رہے ہو، کہانی ہی کی سمجھ رہے ہو، تو کیا قصہ اور کہانی بار بار بیان کرنا یہ بدعت ہے، گناہ ہے، جرم ہے؟ کیا ہے؟ بولو تو، ثابت تو کرو. اللہ نے خود قرآن مقدس میں کتنے قصے بیان کیے؟ 270 کے قریب شاید کہانیاں ہیں قرآن مقدس میں. خود سینکڑوں آیتیں جو حضرت یوسف کی کہانیاں بیان کرتی ہیں. 700 قریب آیتیں ہیں تقریباً جو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی کہانیاں بیان کر رہی ہیں. بار بار اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا قصہ پڑھو، اسماعیل کا قصہ پڑھو، حبیب یحییٰ کا قصہ پڑھو، زکریا کا قصہ پڑھو، مریم کا قصہ پڑھو. یہ سارے قصے اللہ اپنے حبیب سے کیوں پڑھوا رہا ہے؟ تمام انبیاء کی کہانیاں کیوں سے دہروا رہا ہے؟ اور ہر نماز میں تم وہ قصے پڑھتے ہو، ہر سال تراویح میں وہ قصے پڑھتے ہو، دہراتے ہو بار بار. تو اگر قصے کہانیاں دہرانا، ان کو پڑھنا، ان کو سننا اتنا بڑا جرم ہے، تو اللہ کے پاک کلام میں یہ کہانیاں اور قصے کیوں آئے؟ اور کیوں اللہ قرآن کے پڑھنے پہ اتنا ثواب دیتا ہے؟ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ جو بار بار یہ جو قصے کہانیاں ہم لوگوں کو سناتا ہے، پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، اپنے حبیب سے پڑھواتا ہے، یہ قصے کہانیاں پڑھوانے کے کئی سارے فائدے ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، کہ حبیب ہم آپ پر جو یہ آپ کے سامنے سابقہ انبیاء کے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں، آپ سے پڑھواتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ قصے کہانیاں بیان کروانے کا، سنانے کا، پڑھوانے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوطی ملے گی، تقویت ملے گی، اس سے تمہارے حوصلے بڑھیں گے. اور حقیقت ہے ہم لوگ بھی جو کربلا سنتے ہیں نا، کربلا کی داستان جو بار بار بیان کرتے ہیں، ہر سال بیان کرتے ہیں، اس سے ہمارے جوانوں کو حوصلہ ملتا ہے، ہماری نسل نو کو ہمت ملتی ہے. یہ گویا ایک کیپسول ہوتی ہے کربلا جو ہمارے بچوں کو جوان کرتی ہے. ورنہ اگر آج کربلا کی داستان نہ ہوتی اور ہم کربلا کی بہادری، شجاعت اور اہل بیت نبوت کی قربانیاں، ان کا ایثار اور ان کا صبر اور استقامت ہم اپنے بچوں کو نہ سناتے، تو آج فلسطین میں جس طرح مسلمان ایک ظالم و جابر کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، وہاں کی تصویریں ہم نے دیکھی کہ یار ایک ماں ہے، اس کے 5 بچوں کی لاشیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے اور اللہ سے کہہ رہی میرے پروردگار تیرا احسان کہ تو نے میرے 5 بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائی. یہ حوصلہ ہماری ماؤں بہنوں کا. اور ہم نے دیکھا کہ وہاں کے بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا خاندان اجڑ چکا ہے، ماں باپ شہید ہو چکے ہیں، بھائی بھتیجے شہید ہو گئے، دادا پردادا شہید ہو گئے، پورا خاندان اجڑ گیا ہے. حتیٰ کہ جو گھر تھا، سر چھپانے کی جو جگہ تھی، وہ بھی ڈھہ گیا ہے، میزائل سے پورا درہم برہم ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر کے ملبے پہ بیٹھ کر کے آج اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سب کچھ لٹا کر کے بھی وہ دنیا کے سامنے مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا.
تو یہ جذبہ ہے، یہ ہمت ہے، یہ ہمت، یہ حوصلہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو اور ہماری قوم کو کربلا سے ملتی ہے، ورنہ جن کے پاس کربلا نہیں ہے. دیکھو ابھی 4-6 دن صرف ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، صرف 4 سے 5 دن 2-4 میزائل کیا داغ دیے، پورے اسرائیل میں چیخ و پکار، ہر طرف شور، ہر طرف ڈر، ہر طرف وحشت، اور ہر طرف لوگ بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ پوری عوام اپنے پردھان منتری پہ اتنا آگ بگولا ہوئی کہ خود اپنے ہی دیش کے جھنڈے جلانے لگ گئی. تصویریں سب نے دیکھی سوشل میڈیا پر، اور ساری عوام نے مل کر کے ایک باقاعدہ ریلی نکالی، احتجاج کیا اپنے ملک کے پردھان منتری کے خلاف. اور انہوں نے اس ریلی میں، اس اپنے احتجاج میں باقاعدہ پوری عوام ایران سے معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ ایران ہم کو معاف کر دو، ہم پہ میزائلیں برسانا چھوڑ دو. تو یہ فرق ہوتا ہے جن کے پاس کربلا ہوتی ہے اور جن کے پاس کربلا نہیں ہوتی ہے، ان کے دونوں کی زندگی میں، کہ ایک سب کچھ لٹا کر کے بھی دنیا کے سامنے مسکرا رہے ہیں، اور ایک اسرائیل ہے کہ 2-4 میزائل کیا دگے، پورا اسرائیل ہو ہلا کرنے لگا، شور شرابہ کرنے لگا، چیخ و پکار سے بھر گیا، اور آ کر کے دنیا کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے لگا اور ایران سے معافیاں مانگنے لگا. ان کو موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک میزائل کی گھڑگھڑاہٹ سن کر کے پورا اسرائیل دہل جاتا ہے. لیکن خود یہی اسرائیل دیکھو کتنے دنوں سے فلسطینیوں پہ بم برسا رہا ہے، غزہ کو پورا تہس نہس کر دیا، شہر کو کھنڈرات میں بدل دیا، گھر بار کو تباہ کر دیا، پورا خاندان اجاڑ دیا، چیتھڑے اڑا دیے. لیکن پھر بھی وہ سب کچھ لٹا کر کے بھی آج اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور اس ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم تو کیا سمجھتا ہے، ہمیں مار دے گا، ہمارا وجود ختم کر دے گا تو کیا اسلام دنیا سے مٹ جائے گا؟ بدبخت دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، اور تجھ سے مقابلے کی نہیں تاب ہے ولے، میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد. اور بدبخت اگر تو سمجھتا ہے کہ ہمیں مٹا کر کے، ہمیں مار کر کے، ہمارے شہروں کو اجاڑ کر کے تو دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹا دے گا، اسلام کو ختم کر دے گا، تو یہ تیری سب سے بڑی بھول ہے. تو نے موت اور زندگی کے فلسفے کو اصل میں سمجھا نہیں ہے. نادان، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج فلسطین کے مسلمان پوری ہمت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، ظلم کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کربلا کے ماننے والے ہیں، امام حسین کی زندگی سے سبق سیکھنے والے ہیں کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا. اور یہی ہوا تھا جب اس ملک کی آزادی کی جنگ چھڑی تھی. تو اس ملک کی آزادی میں، ہمارے ہندوستان کی آزادی میں جو کردار ہمارے علماء نے ادا کیا، مسلمانوں نے ادا کیا، اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. قربانی کا وہ جذبہ، اور خود گاندھی جی نے، ہمارے ملک کے جو راشٹرپتا ہیں، انہوں نے خود کہا تھا، وہ جب انہوں نے امام علی مقام کی زندگی پڑھی 1927 میں، تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر آج ہمارے پاس امام حسین جیسے 72 ساتھی ہوتے تو میں 2 دن میں انگریزوں کے ہاتھوں سے اپنے ملک کو آزاد کروا لیتا. اتنے پربھاوت ہوئے وہ ان کی زندگی سے، مولا حسین کی زندگی سے اور ان کے رفقا کی زندگی سے. حقیقت میں جو خلوص، جو وفا، جو پیار، جو عقیدت، جو محبت اور جو صبر و استقامت اور جو شجاعت اور بہادری کا درس آپ کو کربلا دیتی ہے نا، آپ کو دنیا میں ایسا درس کہیں نہیں ملے گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ تو صرف ایک کہانی ہے، یہ واقعہ بیان کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو صرف رونے رلانے کے لیے، یہ ڈرامہ سیریل ہے معاذ اللہ. میں سمجھتا ہوں یہ تمہاری علم کی سطحیت ہے، یا تو تمہاری جہالت ہے، یا پھر تم جان بوجھ کر کے اس طرح کی باتیں اس لیے سنیوں کے اسٹیج پہ کرتے ہو تاکہ سنیوں کے دلوں میں جو محبت اہل بیت ہے، جو خاندان نبوت سے پیار ہے، جو انہیں والیانہ عقیدت ہے، اور جو ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ ہے، اس جذبے کو سرد کر دیا جائے اور ان کے دل سے روح محمد کو نکال دیا جائے. تم جانے انجانے میں اس طرح کی حرکت کر رہے ہو. تمہیں ایسی حرکت سے توبہ کرنا چاہیے اور سب کے سامنے آ کر کے، جس طرح بھرے اسٹیج پہ ہزاروں کے مجمع میں تم نے اس طرح کی بات کی ہے، بکواس کی ہے،
اسی طرح سب کے سامنے آ کر کے تمہیں اپنی اس قول سے رجوع کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے امت محمد سے۔